مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے انتقام لینے کا سوچا بھی نہیں۔ نواز شریف کے مطابق وہ انتقام کی سیاست کرنے والے بندے نہیں ہیں، وہ دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتے۔ نواز شریف نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال کر اے سی نکلوانے کا کہا گیا، آج تم جیل میں ہو، میں نے تو نہیں کہا اے سی اتارو، ایک کے بجائے 2 لگاؤ۔ مشرف دنیا سے چلے گئے، اب کیا شکوہ ہوگا؟ مجھے نہ نکالتے تو آج ہم G20 سے آگے ہوتے اور ہمیں IMF کی ضرورت نہ ہوتی۔ بانی پی ٹی آئی ایک روٹھا ہوا بندہ ہے، حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرے دل میں مشرف کے خلاف کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں صرف مشرف سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا اور اسمبلیاں بھی توڑ دیں۔ عدلیہ نے ان کے گلے میں ہار پہنایا اور کہا کہ ہمیں آپ کا انتظار تھا، آپ کہاں تھے؟ اور پھر اس وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا جس نے ایٹمی بٹن پر ہاتھ رکھ کے اسے دبایا تھا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ صلہ ملا اس وزیر اعظم کو۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف فیصلے پر حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت مکمل کر لی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جج اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں دیا کرتے، آپ نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں 14 سال کی قید ہو گئی کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ تحفے کی قیمت کم لگائی۔ 2 کروڑ روپے کی میری گھڑی 3 ارب روپے میں دکھائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 27 برس قبل بھی نظام کا یہی حال تھا جس کے باعث وہ سیاست میں آئے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ خان صاحب آپ کو غیر ضروری ریلیف ملا ہے، آپ صرف کیس پر رہیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کو دی گئی سہولیات اور نواز شریف کو دی گئی سہولیات کا موازنہ ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق سپریم کورٹ ہی ان کی آخری امید ہے۔ یوں ایک طرف مسلم لیگ نون کے صدر اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ چکا ہے۔ معاملات کیا مذاکرات کی میز پر آئیں گے یا کسی اور رخ پر آگے بڑھیں گے؟ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، زیغم خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں، کیا نواز شریف کا موقف درست ہے؟ حسن نثار صاحب، نواز شریف سے پوچھا گیا جب مذاکرات کے لیے عمران خان کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ بات چیت کے لیے خود سنجیدہ نہیں ہیں تو کیسے مذاکرات ہوں گے؟ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی بڑی رکاوٹ ہے سیاسی بات چیت میں؟ I don't think so. باقی باتیں ان کی کہ ٹھیک ہے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہو کہ میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی وہاں تو وہاں جا کے پوچھا جا سکتا ہے نا، آپ کیا پوچھنا؟ اور وہ بلے لگا دیے کسی بٹ صاحب کو، ہمیں وہ جہاز میں بہرحال چھوڑیں۔ یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بنیادی مطالبات منطقی ہیں، سمپل۔ ایز این آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری، اچھا مان لیں تو مذاکرات کل شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات کی بنیاد ہی کہ اس کی بنیادیں ہی لاجیکل ہیں تو مذاکرات بھی ایسے ہی ہوں گے، اور ایسے ہونے سے پھر بہتر نہ کیے جائیں۔ لیکن ایک بات فکر نہ کریں، آج نہیں تو کل اس ڈیڈ لاک نے ختم ہونا ہے۔ کب کیسے اس کا جواب وقت دے گا، اور وقت بہت بے رحم ہوتا ہے۔ حسن صاحب، بنیادی مطالبات منطقی ہیں آپ کہہ رہے ہیں، وہ مطالبات میں سب سے اوپر مذاکرات ہی طاقتوروں سے کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے سیاسی مذاکرات ہوں گے؟ وہاں تو ان کی کوئی شرط بھی نہیں ہے جب وہ ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ نہیں تو بات تو فیصلہ کون ہے؟ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ہم لوگوں کو ڈھیٹوں کی طرح ایویں جمہوریت کی پونچھ پہ دم پہ کھڑے ہو کے بھوت پھیریاں کھاتے رہے تو مرضی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوچے اور کرے۔ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے؟ یہ جو کچھ اس ملک میں ہے وہ نہیں، اس سے پہلے وہ نہیں، ابھی نواز شریف کو کوٹ کیا آپ نے، وہ نہیں، حد ہو گئی بھائی۔ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کان سے پکڑا ادھر پھینک دیا، ادھر سے چمٹی سے اٹھایا ادھر پھینک دیا، یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ اچھے برے کی بحث چھوڑیں آپ، مگر کہیں تو درست ہونا ہے سر، کہیں تو درست ہونا ہے، سیاسی طور پر ہی چیزوں کو آگے بڑھنا ہے۔ بھائی 76 دیکھو عائشہ یہ ہم رٹے رٹائے اللہ خیر کرے گا اللہ فلاں، یہ اور کہیں تو یہ نہیں ہوتا۔ ریڈ انڈینز ہیو نو فیوچر، میری قبر پہ جوتے مارنا، دے ہیو نو فیوچر ایٹ آل۔ قوموں کی زندگیاں ہوتی ہیں، انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، قومیں بھی ایج کرتی ہیں۔ ہمارا 76 سال سے نہیں ہوا تو سبحان اللہ بھائی، اٹس another 25 years only، 100 سال ہو جائے گا آپ کو، تو آپ کا تو ریورس کا سفر ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ پھر جب بانی پی ٹی آئی جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں تو کیا دھوکہ دیتے ہیں سب کو؟ جب یہ سب ایسے ہی ہے تو پھر
بالکل فضول ہے. اس ملک میں جو بندہ آئین کی اور جمہوریت کی بات کرتا ہے یا وہ خود بے وقوف ہے یا دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہے. ریئلٹی یہی ہے. ایکڈیمک گفتگو کرنی ہے تو وہ اور بات ہے, اس میں تو ہم اسلامی بھی ہیں. مجھے تو یہاں اس ملک میں کوئی اسلام کا عکس دکھائی نہیں دیتا. تو پھر دو باتیں ہوگی نا, منطقی بات بھی کر رہے ہیں اور پھر غلط بات بھی کر رہے ہیں بقول آپ کے, ایک ہی سانس میں. او بھائی مطالبہ ٹھیک ہے, میں ایک بات غلط کر رہا ہوں, ایک بات صحیح کر رہا ہوں, اور دوسری بات بھی وہ ٹھیک ہے. درست ہے. کون سی جمہوریت ٹھیک کب تھی؟ رہی تو ضرور وقفوں میں. چلیں ٹھیک ہے زیغم صاحب. چھوڑو, وہ بھی نہیں تھی, وہ منگے تنگے کی ہمیں خیرات, کیپ دا چینج ہوتی تو رہتی. درست ہو گیا سر, درست ہو گیا. زیغم صاحب یہ جو میں نے عدالت کا حوالہ دیا, نیب والا معاملہ جہاں چل رہا تھا وہاں جو گفتگو ہوئی تو وہاں کہا گیا کہ گلا سیاست دانوں سے اور سیاسی نظام کس نے بنانا ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے. کیا واقعی سپریم کورٹ اس نظام کی آخری امید ثابت ہوگی؟ اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 22,50,000 کیسز پینڈنگ ہیں. ان 22,50,000 کیسز کی امید تو سپریم کورٹ ہے جس میں عمران خان بھی شامل ہیں, لیکن کیا عدلیہ پاکستانی عوام کی امید پر کبھی پوری اتری ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ پھانسیاں لوگ پہلے چڑھتے ہیں اور ان کی اپیلوں پہ ان کو باعزت بری بعد میں کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بار بار 1954 سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, ہائی کورٹس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے, کورٹ کے سسٹمز نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہیں جس نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا. ان کی ایک دوسرے سے امید ضرور ہوگی, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ پاکستان کو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے امید ہے, نہ پاکستان کو پاکستان کے سیاستدانوں سے کوئی امید لگ رہی ہے. اب ان کو ایک دوسرے سے امید ہو تو ہو. جو میری امید ہے وہ تو پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہی اس سسٹم کو بدلیں تو بدلیں. اب میاں صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان رکاوٹ ہیں مذاکرات کے راستے میں. خود میاں صاحب 4 سال تک برطانیہ میں تھے, تو اس 4 سال میں میاں صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں کون رکاوٹ تھا. اس سے پہلے وہ 1 سال جب جیل میں بند تھے تو اس وقت مذاکرات میں کون رکاوٹ تھا؟ کس نے مذاکرات کیے تو وہ باہر گئے, اور کس نے مذاکرات کیے تو وہ واپس آئے اور ان کے کیسز ختم ہوئے. یہی پوزیشن بالکل پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ہے کہ جہاں سے تم کو امید تھی وہیں سے ہم کو امید ہے. ایک دوسرے سے تو امید ہے نہیں. ایک دوسرے سے تو امید تب ہو سکتی ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کوئی رولز آف دا گیم بنائے. اس وقت تو یہ ایک دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. لیکن عمران خان کو پی ٹی آئی کو ضرور یہ سوچنا ہے, جیسے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو سوچنا پڑا تھا کہ ایسی صورتحال کیوں ہے کہ ایک دوسرے سے ہم امید نہیں رکھ سکتے, ایک دوسرے کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. ہم نے اپنا اختیار اپنے ہاتھوں سے کس کو دے دیا, کیسے دے دیا, اور یہ اختیار اور یہ اقتدار ہم واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ اب اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں آئیں تو ڈیلیوری دیں, عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں, عوام کو ان مصیبتوں سے نکالیں جس مصیبت میں پاکستان کی اس تمام اشرافیہ نے ڈال دیا ہے. اور دوسری بات ہے, اگر یہ کام کرنا ہے تو آپس میں بھی مل کر بیٹھیں, کچھ رولز آف دا گیم بنائیں. جب تک رولز آف دا گیم نہیں بنائیں گے, مل کر نہیں بیٹھیں گے, تو یہی ہوگا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہوگا. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, رولز آف دا گیم کیسے بنیں گے جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے اور وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم ان سے بات کیوں کریں؟ جو اوپر میری اور حسن صاحب کی بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, میں تو طاقتوروں سے بات کروں گا. جب بات وہاں ہوگی تو رولز آف گیم وہ بنائیں گے, مگر یہاں یہ خود کوئی بھی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں, تو کیا مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت حکومت کے اینڈ پہ, مسلم لیگ نواز کے اینڈ پر بھی بالکل کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو لپ سروس ہے, اور جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی پارٹی نہیں کہہ رہی, وہ ان کی پارٹی نہیں کر رہی.
اس وقت جو ان کو اپرچونٹی ملی ہے, جو پی ٹی آئی کو رگڑا لگ رہا ہے, اس کو نواز شریف صاحب کی پارٹی, نواز شریف صاحب کے ساتھی مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ رگڑا لگے. وہ بالکل الگ تھلگ نہیں ہے اس رگڑے سے, وہ اس رگڑے کا حصہ ہیں, اس رگڑے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ دونوں طرف کی بات ہے. دوسری طرف والے بھی بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ جو لمبا روٹ ہے وہ ادھر نہیں جانا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ پھر مقتدرہ سے ہو سکتی ہے, لیکن مقتدرہ پہ بات کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار چنا ہے, جس لیول کا دباؤ ڈال کر وہ اپنی کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا اس طریقے سے وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ کیا مقتدرہ ان سے بات کرنا چاہے گی؟ اس وقت تو وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور اس وقت تو ہمیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں آئے. درست ہے, راستہ نظر نہیں آ رہا جو سیاسی استحکام. شہزاد صاحب, نیب کا رول ہم سب اس سے واقف ہیں, اور ابھی آخری دور عمران خان صاحب کے میں دیکھا جائے تب بھی ہمارے سامنے رہا, اور اب یہی ترمیم کا معاملہ کورٹ چلا گیا. عمران خان صاحب نے کورٹ میں کہا کہ نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا. کیا ہر سیاستدان کو جیل جا کر ہی سیاسی حقائق یاد آتے ہیں؟ بڑی حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے. جیل صرف بات نہیں, اپوزیشن میں جا کے سب چیزیں یاد آتی ہیں, اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, سب کے سامنے ہے, ظاہر ہے. سارا سچ جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بولا جاتا ہے, انلیس کہ آپ اتحادی ہوں اور ایک مسابقتی تعلق بھی ہو, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں یا عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال گزارنے کیسے ہیں, اس کا ہے, اس سے یہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے. اور اگلے 2-3 سال جو ہے, 4 سال, جتنا بھی عرصہ ہے, وہ کیسے گزرے گا. اگر تو یہ ان کے کنٹرول میں ہے, یعنی بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کے, تو پھر تو ان کی بات کا کوئی وزن ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کی بات کا کوئی نہ کسی کی مسئلہ پیدا کرنا اور نہ کسی کی چاہت یا خواہش پیدا کرنا بات چیت کی کوئی معنی رکھتا ہے. دوسری بات, سیاست خود کیا چاہتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. سیاست کی خود اپنی بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں ہے, اور وہ چاہتی کیا ہے, کچھ چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی. فی الحال تو جو ماحول ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ تم ادھر اور ہم ادھر, یعنی ایک لائن بیچ میں ڈال دی گئی ہے کہ تم اس طرف اور ہم اس طرف ہیں, اور یا تم نہیں یا ہم نہیں, نفی ہے ایک دوسرے کی. یہ ہے اس وقت سیاست کا حال. سیاست تو اس ڈگر پہ چل رہی ہے. تو کس طریقے سے مذاکرات تو وہاں کیے جاتے ہیں جہاں پر کوئی ایک کامن گول حاصل کرنا ہو. کامن گول تو یہاں ہے نہیں, یہاں تو ایک دوسرے کی نفی ہے جو کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات نہ نواز شریف صاحب کہتے ہوئے جچتی ہے, اور نہ ہی کسی اور کو اس قسم کا وہ دیا جا سکتا ہے, ذمہ داری دی جا سکتی ہے مذاکرات کے نہ ہونے کی. دوسری بات, مذاکرات انکنڈیشنل ہوا کرتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سب سے پہلے اپنے کیے کی معافی مانگو. یہاں پہ تو سب کو معافی مانگنی ہے. یہاں کون ہے, قوم تو اب ہم رہے ہی نہیں, اور قوم کو نہ رہنے میں اور ختم کرنے کے اندر سب کا ماشاءاللہ کافی اپنا ہاتھ ہے. سب کو معافی مانگنی ہے یہاں پہ. تو کون اپنی معافی سے مبرہ ہے یا مستثنا ہے؟ کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے. یہاں سب معافی مانگیں گے, ادھر بھی والے بھی, ادھر والے بھی, اور باقی بھی. اس کے بعد جا کے پھر آگے بات چلے گی اگر چلانا چاہتے ہیں نا. معافی مانگے اس قوم سے, اس قوم کا ایک عکس آپ کے اگلے سوال میں آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری, یہاں مودی کو آپ نواز شریف صاحب مبارک دے سکتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب مجبور ہیں, وہ نہیں دے پاتے. اس کی کامیابی کو دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو بھی دینی چاہیے میرے نظر کے اندر. آفٹر آل ہمسائے ہیں, ہمارے سفارتی تعلقات دے چکے ہیں, وہ بھی دے چکے, اچھی بات کی دے. لیکن اگر یہ ان سے دے سکتے ہیں تو پھر اپنے ملک کے جو آپ کے ملک کے اپنے لوگ ہیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس نے منع کیا آپ کو بات کرنے سے؟ شہزاد صاحب, کیا واقعی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, حکومت کچھ اور کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی بات چیت کرنا چاہتی ہے, مذاکرات کی میز پر آنا چاہتی ہے, وہ بار بار پھر یہ کیوں یاد دلاتی ہے حکومت کو کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں, ہم تو صرف طاقتوروں سے بات کریں گے؟ ہاں, کیونکہ سکہ رائج الوقت یہی ہے نا, سکہ رائج الوقت یہی ہے. دیکھیے اس قوم کو بدقسمتی ہے ہماری. اس قوم کو 9 مئی 2023 اور 8 فروری 2024 بڑی دیر تک اور بہت دور تک ہانٹ کرے گا میری نظر کے اندر. یہ ان زخموں سے کبھی یہ قوم نکل نہیں پائے گی, اور بہت ایفرٹ چاہیے. اور وہ ایفرٹ جو چاہیے اس قوم کو ان زخموں سے نکالنے کے لیے, جو کہ 9 مئی 2023 کا تھا اور 8 فروری 2024 کا ہے,
اس سے نکلنے کے لیے ایک بہت کمبائنڈ ایفرٹ چاہیے سب کو، نیک نیتی کے ساتھ درست، اور ایک ملک کے اور وطن کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ایک اپنے آنےسٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہو پائے گا تو ہم تو گمے رہیں گے ان راہوں کے اندر، یہ باتوں میں. یہ داستان گو جو ہیں ان کی یہ قوم ہے، یہ عمل کی قوم نہیں ہے. بدقسمتی ہے ہماری لوک داستانیں مشہور ہیں، آج تک چل رہی ہیں. عمل دکھا دو کسی جگہ پہ اگر کوئی ہے کسی کا تو. ٹھیک ہے، مگر بڑا ایک اہم سوال جو اٹھایا کہ سیاست کیا چاہتی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ کسی اور گراؤنڈ پر طے ہوگا. افسر صاحب، جسٹس جمال بندوخیل نے جب بانی پی ٹی آئی گفتگو سنی تو انہوں نے ریمارکس دیے کہ آپ کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے ہی خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کر بات کریں. جب آگ لگی ہو تو پاک ناپاک نہیں، آگ پہلے بجھائی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر وہ شکوہ کر رہے ہیں سیاستدانوں سے کہ اگر ہم بھی خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو کیا ہوگا. تو ہماری سیاست کیا چاہ رہی ہے؟ ہر لمحے، ہر منٹ، ہر دن عدالت پہنچ جاتی ہے، یہ خود آپس میں کچھ بھی طے کرنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے. دیکھیں، یہ تازہ خبر آئی ہے کہ خان ہمارا بھائی ہے. اب خان صاحب نے آفر کر دی ہے، اناؤنس کیا انہوں نے کہ انہوں نے فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ کے اس نصیحت کے جواب میں وہ سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، جس میں وہ اس بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام فریقوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کو بہتر کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے اگر یہ پرماننٹ ہے، اور یہ اگر کوئی اس کے اندر بھی کوئی گیم نہیں ہو رہی اور کوئی موقع پرستی نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے یہ بیٹر سینس از پریویلنگ ہونا چاہیے. اور دوسرا جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا، دیکھیں سیاست بہت طرح کی ہوتی ہے. پارٹیزن پالیٹکس ہوتی ہے، بائی پارٹیزن ہوتی ہے، ڈیوائسو ہوتی ہے، پریگمیٹک ہوتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اسلامی جمہوریت بھی رہی ہے، سوشلزم کی جمہوریت بھی رہی ہے، سوشلسٹ جمہوریت بھی رہی ہے. تو جمہوریت کی بہت ساری اقسام ہیں. خان صاحب نے جس پالیٹکس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، شہزاد چودھری صاحب بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کہ خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی جماعت کو ایک سیاسی جماعت رکھنا ہے یا انہوں نے تشدد کے راستے پہ چل کے اس کو کچھ اور بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج انہوں نے خط لکھنے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی یہ بات ان کو واضح کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو پریگمیٹک بائی پارٹیزن پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کرے، یا وہ اس کو ایک پارٹیزن یا فیشسٹ جماعت کے طور طریقوں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں جس میں صرف وہ ٹاپ پہ ہوں اور ان کی پارٹی ٹاپ پہ ہو اور باقی سب لوگ جو ہیں یا ملک سے باہر ہوں یا جیلوں میں ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف نے بات کی ہے، نواز شریف اور میں یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ ہم اس سے بہتر سیاست اختیار کریں گے، اور انہوں نے کی بھی. آئیڈیل نہیں تھی لیکن بہرحال ماضی سے بہتر تھی. خان صاحب کیونکہ نئے آئے تھے، نیو کڈ آن دا بلاک تھے، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں میں تو کسی اور طریقے سے کھیلوں، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہ کھیلتے جس طرح انہوں نے کھیلا ہے تو وہ اپنی جگہ نہ بنا سکتے. ڈیوائسو پالیٹکس کی، انہوں نے باقی سب کو گالی دی، باقی سب کو کہہ دیا غلط ہیں، میں صحیح ہوں، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے ایک اپنی پوزیشن تو بنا لی ہے سیاسی. اب اس پہ جس یہ مشکلات میں سے وہ اور ان کی جماعت گزر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے ان کے اندر پختگی آنی چاہیے. اور ویسے بھی ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اللہ ان کو صحت زندگی دے، لیکن بہرحال انسان ایک حد تک ایک خاص عمر تک ہی چل سکتا ہے نا. اور پالیٹکس میں تو پھر ایک عمر کے بعد کیا کریں گے پالیٹکس، اور کیا حکومت کریں گے. تو اس لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ ٹوائلائٹ آف ان کا کریئر بھی ہے پالیٹکس کا، ان کی لائف کا بھی، تو اس میں وہ کوئی اچھی روایت چھوڑ کے جائیں، اس ملک کے عوام کو تھوڑا سا ریلیف، کوئی سکھ کا سانس لے لینے دیں. کوئی معیشت بہتر ہو تبھی ہوگی جب یہ آپس میں بیٹھیں گے. جو جیسے آپ نے جسٹس جمال بندوخیل کی بات کی ہے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو پہلے آگ بجھاتے ہیں، پاکی ناپاکی کی بات بعد میں ہوتی ہے. ونسٹن چرچل بھی تو جنگ عظیم دوم میں پرائم منسٹر بن گیا تھا نا اس کا، برطانیہ کا، اور پھر کیونکہ جنگ کا ماحول تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمارے کیا اختلافات ہیں. اس کے بعد جنگ ختم ہوئی تو اس کو فارغ بھی کر دیا گیا. تو یہ پریکٹیکل ڈیموکریسی ہوتی ہے. خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. خود وہ کہتے رہتے میں نے مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں وہاں رہ چکا ہوں، میں وہاں پڑھ چکا ہوں، وہاں فیملیاں بنا چکا ہوں. افسر صاحب یہ آپ نے جو گفتگو کی نا بڑی ایک اچھی اور امید افزا بات لگتی ہے، لیکن پھر ہمارے سامنے وہ سیاست بھی ہے، خاص طور پہ پچھلے 12-14 سال کی سیاست. آپ نے خود کہا انہوں نے ایک پوزیشن اچیو کی اپنی اسی سیاست کے ذریعے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن سے وہ واپس
आ सकेंगे, सियासतदान दूसरों के बराबर खड़े होने को तैयार होंगे, क्योंकि वो उनकी अचीवमेंट है, वहां से नीचे आना कि इतना सहल होगा उनके लिए? देखिए, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए चैलेंज है अब, और सबसे बड़ा चैलेंज इंसान को अपने अंदर से होता है कि वो अपने अंदर की अना को मारता है कि नहीं मारता कौम के लिए, अपने अंदर की मैं को वो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। वो सूफीज़म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ये मैं, तो फिर ये इन जगहों पे मैं तो नहीं होती थी, तो मैं नार्सिसिज्म से निकलेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। और एक बात और, आपने कहा पिछले 12-14 साल की सियासत, असल में प्रॉब्लम देखें, हम अगले भी वो बात हम करेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ खान साहब में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें भी है जिन्होंने खान साहब को इस बांस पे चढ़ाया है, और उनके साथी, उनकी बाकियात अभी भी उन जगहों पे मौजूद हैं जो खान साहब को बांस से उतरने नहीं दे रहे। तो वो, और वो मीडिया में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं जिन्होंने इतनी डिवाइसिव और नफरत वाली एक सियासत इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा दी है, उन्हें चाहिए कि वो भी अपने बाहर के जो उन्होंने रहने के घर बनाए हुए वहाँ चले जाएं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हम पे रहम करें। इस मुल्क के अवाम बहुत पिस चुके, खित्ता आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, अब हमें थोड़ा सुख का सांस लेने दें कुछ सालों तक, फिर आ जाए दोबारा अपनी गेमें खेलने के लिए। वो क्या कहते हैं ना कि शौक सलामत शहर बहुत है आग लगाने को। देखना है कि क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी जेल के दिनों में आई है, जिस स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो जिस बयानिए के साथ आगे बढ़े, क्या उसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो वहां से उतर पाएंगे।